اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، نماز کے واجبات کے سلسلے میں درس فقہ کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور آج نماز کے واجبات میں سجود یعنی چھٹا جو ہمارا عنوان ہے وہ 2 سجدے نماز کے اندر جو ہر رکعت میں انجام دیے جاتے ہیں وہ ہے۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں جو ہے وہ پیش نظر رہے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، دوسری چیز یہ کہ اس کیفیت کے اندر، اس حالت کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھا جانا واجب، لازم، ضروری یا پھر دوسرے حصے کے اندر بہتر یا مستحب ہے، اور تیسرا جو اسی ذیلی یعنی عنوان جو ہے وہ قرار پائے گا سجود کا، وہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے اندر کیا پڑھنا واجب ہے، یعنی کن چیزوں کا سجدے کی کیفیت کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ ایک بات کا تذکرہ جو رکوع کے اندر بھی کیا گیا، اگر آپ مسلسل ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا رکوع کے عنوان کے ذیل میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ رکوع ایک الگ واجب ہے اور جو چیز رکوع میں پڑھی جاتی ہے وہ ایک الگ واجب ہے، لہٰذا رکوع واجب رکنی ہے، لیکن جو چیز رکوع میں پڑھی جاتی ہے جسے ذکر رکوع کہتے ہیں وہ واجب غیر رکنی ہے۔ اب غیر رکنی اور رکنی کا اس سلسلہ گفتگو کے اندر کئی مرتبہ فرق بیان کیا گیا کہ رکنی نماز کے وہ واجبات ہیں جیسے نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام بعض صورتحال کے اندر واجب ہے، اسی طرح سے رکوع رکنی ہے، 2 سجدے ایک رکعت کے 2 سجدے جو ہے یہ مل کر رکنی بنتے۔ یہ 5 چیزیں جو رکنی ہیں، ان میں اگر کوئی جان بوجھ کے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے تو نماز باطل، اور بعض حالات کے اندر اگر غلطی سے بھی اس کے اندر بھول کر بھی کوئی کمی یا زیادتی کی جائے تو نماز باطل۔ اچھا، بعض کہنے کی وجہ یہی ہے کہ جیسے نیت ہے، اس کے اندر تکرار یا اضافہ جو ہے وہ سینسیبل نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر انسان تکرار کرتا بھی ہے تو آخری والا جو انسان کی نیت ہوگی وہی شمار ہوگی۔ تکبیرۃ الاحرام کے اندر اگر انسان غلطی سے تکرار کر دیتا ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے رکنی۔ اب جب سجود کی بات کی گئی، ہیڈنگ میں سجود لکھا گیا ہے، سجدہ نہیں لکھا گیا، تو سجود کو اگر دیکھا جائے ایک رکعت کے 2 سجدے مل کے جمع کے اعتبار سے سجود کہلاتے، تو اگر ان دونوں سجدوں میں کمی کر دی جائے یعنی دونوں سجدے انجام نہ دیے جائے اور انہیں پلٹ کر جب یاد آئے تو انجام دینا ممکن نہ ہو، اس کا محل اور موقع گزر چکا ہو۔ مسائل میں تذکرہ کیا جائے گا کہ انسان اگر پہلی رکعت میں دونوں سجدے بھول جائے اور پھر کھڑا ہو رہا ہو، یاد آئے میں نے سجدہ نہیں کیا، واپس جائے گا سجدہ کرے گا۔ قیام میں پہنچ جائے، یاد آیا سجدہ نہیں کیا، واپس جائے گا سجدہ کرے گا۔ قرات کر رہا ہے، الحم پڑھ رہا ہے، سورہ پڑھ رہا ہے، قنوت پڑھ رہا ہے، یاد آیا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، واپس پلٹے گا۔ اگر رکوع میں چلا گیا تو رکوع اگلا رکن ہے، اگر رکوع میں چلا گیا تو پھر اب واپس پلٹ کے آنے کا محل اور گنجائش ختم ہو چکی ہے، نتیجے کے اندر اب اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر کہیں بھی یاد آئے تو اسے پلٹ کر واپس جا کر سجدہ انجام دینے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم ہے کہ جا کے انجام دے اور اپنی نماز کو آگے بڑھائے۔ تو یہ ہے 2 سجدے اگر انسان اس میں بھول جائے یا 2 سجدوں کی زیادتی ہو جائے، 3 کی جگہ 4 سجدے ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، چاہے پھر ایسا غلطی سے ہو یا بھول کر ہو، جان بوجھ کے تو ہر صورت میں باطل ہے۔ جبکہ واجبات غیر رکنی جو ہے وہ واجبات ہے کہ جس میں جان بوجھ کر کمی یا زیادتی سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 دفعہ الحم پڑھ لیا، جان بوجھ کے نماز باطل ہے، لیکن اگر غلطی سے کمی یا زیادتی ہو جائے، مثال کے طور پہ الحم میں کوئی ایک آیت بھول جائے یا الحم پورا سورہ بھول جائے اور سورہ توحید شروع کر دے اور رکوع میں چلا جائے تو غلطی سے بھول گئے لیکن نماز صحیح۔ اسی طریقے سے جو سجدہ ہے، ایک ہے سجدہ اور ایک ہے جو چیز سجدے میں پڑھی جائے۔ جو چیز سجدے میں پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے وہ ذکر سجدہ کہلاتی ہے، اور ذکر سجدہ جو ہے وہ غیر رکنی ہے۔ غیر رکنی کا مطلب ہے کہ اگر ذکر سجدے کے اندر کوئی جان بوجھ کر کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر غلطی سے ذکر سجدہ کے اندر گڑبڑ ہو جائے، بھول جائے، تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہے۔ یہ ابتدائی و بنیادی باتوں کے بعد اب ہم آتے سب سے پہلی جو چیز تھی کہ سجدہ کیا ہے۔ دیکھیے
توضیح المسائل کا صفحہ نمبر 167 167، مسئلہ نمبر 1032 1032۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدہ کرے۔ رکوع کے بعد جیسے رکوع کے مسائل میں آیا ہے کہ کھڑا ہو جائے گا بالکل سیدھا سکون کی حالت میں، وہ قیام غیر رکنی ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ مستحب ذکر پڑے گا اور پھر سجدے کے لیے جائے گا۔ تو یہ جو 2 سجدے اب کرے گا ہر رکعت کے اندر، یہ جو ہے وہ واجب رکنی ہے۔ اب سجدہ کیا ہے؟ سجدہ یہ ہے کہ ایک خاص شکل میں پیشانی کو خضوع کی نیت سے، خضوع یعنی انسان پستی کی، اپنے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو کمزور اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے خضوع کی کیفیت کے اندر زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنی پیشانی کو رکھ دے، یہ سجدہ ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں واجب ہے۔ اچھا، صرف پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا یہ سجدہ ہو گیا؟ عام کیفیت میں اگر آپ کو شکر کا سجدہ کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنی اس کی بے نیازی کو دیکھتے ہوئے اپنی نیاز مندی کو ظاہر کرنا ہے، پیشانی رکھ دی، سجدہ ہو گیا۔ لیکن نماز کی حالت میں اس سجدے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہے، اس وقت تک یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ عام کیفیت کے اندر پیشانی کو زمین پہ رکھا، یہ سجدہ ہو گیا، لیکن نماز کی کیفیت میں ضروری کہ 7 اعضاء زمین پہ رکھے جائے، پیشانی کو انکلوڈ شامل کرتے ہوئے۔ پیشانی ایک ہوئی، 2 ہتھیلیاں ہوئی، دونوں پاؤں کے گھٹنے ہوئے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کے سرے ہوئے۔ یہ 7 اعضاء جو ہے وہ زمین پہ رکھنا واجب ہے۔ جیسے یہ 7 اعضاء نماز میں آپ نے زمین کے اوپر رکھے، یہ نماز کا سجدہ کہلائے گا۔ احتیاط واجب کی حالت میں اب پیشانی سے مراد کیا ہے؟ لفظ پیشانی ایک مطلق لفظ ہے۔ اب پیشانی کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ کوئی ایسا فرد ہو، اور ہوتا ہے عام طور پہ، جس نے زندگی پر اسی انداز سے نماز پڑھی ہے، نماز دیکھی ہے، اگر اس کے سامنے یہ سینٹر آف دا فور ہیڈ، پیشانی جو ہے بالکل آپ کے چہرے کا درمیانی حصہ، اس کو نہ رکھے بلکہ اس کو رکھے، تو وہ کہے گا یہ سجدہ نہیں، اس سے تو باطل ہو جائے گی نماز، یہ تو آپ نے غلط کر دیا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا شریعت یہ کہتی ہے کہ سینٹر پوائنٹ کو رکھنا سجدہ ہے، یا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ کیا ہے؟ اب دیکھیں اس مسئلے کو۔ احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی سے مراد پیشانی کا درمیانی حصہ ہے۔ اب یہ درمیانی حصہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ مستطیل ہے۔ مستطیل جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں طول کے اندر کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ گاڑی اردو میں آپ سمجھیں کہ غالب کی زبان کی اردو کا یہ لفظ ہے، یہ مستطیل۔ آج کل تو یہ کہا بھی نہیں جاتا، اب آپ مستطیل کو سمجھیں کہ بھائی ایک طول میں، یہ طول سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طول، یہ جو چیز ہے طول کے اندر، لمبائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس لمبائی کے اندر آپ کا یہ مثلا فرض کرے چہرہ ہے، اس چہرے کے اندر یہ جو 2 پٹی ہے، یہ اس کی یہ مستطیل ہے۔ اب یہ جو مستطیل ہے، جو پیشانی کے درمیانی حصے میں 2 ابرو سے لے کر، یہ ابرو ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ آئی برو جس کو بولتے ہیں، ابرو سے لے کے سر کے بال اگنے کے مقام تک، یہ جو پورا آپ کا ایک طولانی حصہ ہے، یعنی یہ لمبائی ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی چوڑائی ہوگی۔ تو اب اس مستطیل کے اندر میں نے مراد یہ ہے کہ یہ ابرو اور یہ آپ کے سر کے بال اگنے کی جگہ، اس پورے حصے کو پیشانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہاں ہے؟ انسان کے ابرو اور انسان کے سر کے بال اگنے کی جگہ۔ اب جہاں تک یہ ابرو پھیلے ہوئے اور جہاں تک انسان کے جو ہے وہ یہ سر کے بال اگنے کی جگہ انسان کو نظر آ رہی ہے، تو یہ طولانی حصہ جو ہے وہ اس کا مستطیل، یہ پیشانی کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ مستطیل ہے جو پیشانی کے درمیانی حصے میں 2 ابروؤں سے لے کر سر کے بال اگنے کے مقام تک 2 فرضی خط جو ہے وہ کھینچنے پر بنے گا۔ اگر انسان اس کو یوں کھینچ دے تو یہ جو ہے وہ اس کا پیشانی کہلائے گی۔ تو یہ پورا حصہ اس کی پیشانی ہے۔ اب مسئلہ نمبر 1032، 2 سجدے مل کر ایک رکن ہے، جیسے ابتدا میں بیان کیا گیا۔ اگر کوئی شخص واجب نماز میں بھولے سے یا مسئلے سے لا علمی کی بنا پر، جہالت کی وجہ سے، ایک رکعت میں دونوں سجدوں کو ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح اگر بھول کر یا جہل قصوری کی بنا پر، یعنی جاہل قاصر ہے، قاصر کا مطلب یہ کہ اس کا جو جہل ہے وہ کسی عذر کے بنا پر ہے، ایک رکعت میں 2 سجدوں کا اضافہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر جو ہے وہ اس کا یہی حکم ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی کمی کی تو بھی باطل ہے،
زیادتی کر لی، اضافہ کر لیا، تب بھی باطل۔ اب آخر میں انہوں نے ایک ڈیفینیشن بھی لکھ دی ہے کہ جہل قصوری یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی لا علمی کا معقول عذر موجود ہو۔ اب یہ بڑا ایکسپلینیٹری جو ہے وہ ورڈ ہے، معقول عذر۔ اکثر اوقات ہم جو یہ کہتے ہیں کسی بھی غلطی کی بنا پر کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ سوچ کے کہ عدم علم کا اظہار کرنے پر یا عدم علم کا بیان کرنے کے اوپر چھوٹ ملنی چاہیے۔ تو ہر چیز سے لا علمی جو ہے وہ چھوٹ کی وجہ نہیں بن سکتا۔ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، آپ نے ٹریفک کے قانون کو توڑ دیا، ریڈ سگنل کو توڑ دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور آپ یہ کہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ریڈ سگنلز کے اوپر بھی رکنا ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ تو یہی سامنے سے جواب ہوگا کہ سڑک پہ گاڑی لانے کا حق اسی کو ہوتا ہے کہ جو گاڑی آپ کی ہے، چلا آپ رہے ہیں، پیٹرول بھی آپ کا ہے، لیکن سڑک پر آنے کے قوانین گورنمنٹ کے آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوں گے تب تک آپ کو گاڑی چلانے کا حق نہیں۔ تو شریعت بھی اسی طریقے سے آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں، آپ پر واجبات لازم ہو گئے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے اس کے واجبات کے بارے میں آپ علم حاصل کریں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اگر آپ نے کوتاہی کی اور آپ کے پاس اس کوتاہی کا معقول عذر موجود نہیں ہے تو پھر چھوٹ کا جو ہے وہ امکان کم رہ جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں معقول عذر موجود ہے۔ معقول عذر کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کسی استاد سے، کسی کتاب سے پڑھ کر یہ غلطی کر رہا ہے۔ اچھا، کتاب بھی وہ ہے کہ توضیح المسائل میں تقلید کے بالکل ابتدائی غالباً 5واں مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مجتہد کے مسائل کو کہاں سے حاصل کریں۔ تو چوتھا مسئلہ ہے کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے۔ چوتھا طریقہ یہی ہے کہ مجتہد کی کتاب میں پڑھنا، بشرط یہ کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ یہ صحت کا مطلب اس کا بیمار ہونے کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کتاب کے صحیح ہونے کے بارے میں آپ کو علم ہو۔ یہ جو کتاب ہے ایک مستند اور ایک معتمد جو ہے وہ ادارے نے اس کو چھاپا ہے، یا معتمد افراد اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کے اندر ہے، جو اس بات کا حق رکھتے ہیں یا اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مجتہد کے مسائل کو درست انداز سے کتابوں کے اندر لکھ کر یا چھاپ کر آپ تک پہنچائے۔ اور آپ نے وہی کتاب پڑھی، اب وہی کتاب پڑھی لیکن اس میں کوئی مسئلہ غلط لکھا ہوا تھا، یا جس نے پڑھایا اس نے غلط سمجھا دیا، اور وہ لائق اور قابل اعتماد شخص تھا لیکن غلط سمجھا دیا، یا آپ غلط سمجھ گئے، آپ نے اپنی بساط اور اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق سمجھنے کی بھرپور کوشش کی مگر غلط سمجھ گئے اور آپ نے غلطی کر دی۔ تو یہ جو عذر ہے آپ کا یہ معقول عذر ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ دور تھر کے علاقے کے اندر رہتے ہیں جہاں آپ نے زندگی میں کسی نہ فرض کرے کہ مجتہد کا نام سنا، نہ کوئی مسائل آپ کو پتہ ہے، بس خاندانی اور باپ داداؤں کے اعتبار سے جو چل رہی صورتحال آ رہی اسی اعتبار سے آپ مثلا مذہب پر موجود ہے اور چیزوں کو انجام دے رہے۔ تو اب جب آپ شہر میں آ گئے یا کوئی مثلا مبلغ وہاں پہنچ گیا، کوئی عالم پہنچ گیا، کوئی مسائل بتانے والا پہنچ گیا، اس نے مسائل بتایا اور آپ کو معلوم ہو کہ غلطی ہو گئی، تو یہ جو جہالت ہے یہ بہرحال قابل عذر ہے کہ جس علاقے میں موجود ہے وہاں اس طرح کی کوئی مسائل کے جاننے کی صورتحال موجود نہیں تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ 2 سجدے جو مل کر ایک رکن ہے، اگر اس کے اندر چاہے جہل قاصر یعنی معقول عذر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو یہ رکن کی غلطی ہے، رکن کی غلطی کے بنا پر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، چاہے پھر ایسی نمازیں کتنے سالوں ہی کیوں نہ پڑھی گئی ہو۔ 2 سجدے غلط ہو گئے آپ کی نماز غلط ہو جائے گی، نماز غلط ہو گئی ان نمازوں کا تکرار جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1034 بات ہوئی ہماری کہ 2 سجدے مل کے رکن ہیں۔ سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے کہا 2 سجدوں میں کمی یا زیادتی ہو جائے نماز باطل ہے، اگر یہی مسئلہ 1 سجدے میں ہو جائے جان بوجھ کر یا غلطی کے ساتھ تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سجدے ایک ساتھ چھوڑ دینا یا ایک ساتھ اضافہ کر دینا یہ تو رکن میں کمی یا زیادتی کہلائے گی، لیکن ایک سجدہ جو ہے 2 سجدوں میں سے ہر ایک سجدہ جو ہے وہ غیر رکنی ہے، لہذا ایک سجدے میں اگر جان بوجھ کے کمی یا زیادتی ہو جائے، آپ نے 2 کی جگہ 1 سجدہ کر دیا یا 2 کی جگہ 3 سجدے کر دیے تو ایک سجدے میں کمی یا ایک سجدے میں زیادتی، اگر یہ جان بوجھ کر ہو تو بھی نماز باطل ہے، کیونکہ غیر رکنی کے اندر بھی جان بوجھ کے کمی یا زیادتی کی وجہ سے نماز صحیح نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر یہ غلطی سے ہو جائے، ایک سجدہ بغیر انجام دیے آپ نے سمجھا کہ میرا دوسرا سجدہ تھا، تشہد پڑھا، کھڑے ہو گئے
نماز ختم کی، برابر میں بیٹھے ہوئے کسی فرد نے بولا کہ آپ نے دوسری رکعت کے اندر ایک سجدہ کیا، نماز کے بعد بتا رہے ایک سجدہ چھوٹ چکا ہے، کیا حکم ہے؟ کہ اگر ایک سجدہ آپ نے غلطی سے چھوڑ دیا تو نماز باطل نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے تیسرا سجدہ کر لیا یہ سوچ کے کہ یہ میرا پہلا سجدہ ہے، واپس سجدے میں چلے گئے، معلوم ہوا کہ یہ تو تیسرا سجدہ ہے۔ اب تیسرے سجدے میں یا اٹھ کر خیال بھی آئے تو سجدہ تو نام ہے پیشانی کا زمین کے اوپر رکھ دینا، سجدہ تو ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو ریورس تو نہیں ہو سکتا، تیسرا تو ہو گیا۔ اب جو یہ ہو گیا تیسرا اور غلطی سے ہوا، بے اختیاری میں ہوا، بھول کر ہوا، تو نماز آپ کی صحیح۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر سہون یعنی غلطی سے ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں، کم ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کے احکام میں بیان کیا جائے گا کہ آپ کو وہ جو ایک سجدہ چھوڑ دیا ہے اس کی قضا کرنی ہے اور اس کے بدلے سجدہ سہو انجام دینا ہے، جو آگے کے مسائل کا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1035 سجدے کے مسائل میں چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ جو شخص پیشانی زمین پہ رکھ سکتا ہے اگر جان بوجھ کر سہون یا غلطی سے پیشانی زمین پہ نہ رکھے اور باقی سارے اعضاء زمین پہ رکھے تو خواہ بدن کے دوسرے حصے زمین سے لگ بھی گئے ہو، یعنی 7 میں سے 6 زمین پر ہے، پیشانی نہیں ہے، تو یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ پیشانی زمین پہ رکھ دے اور سہون بدن کے دوسرے حصے زمین پہ نہ رکھے ہوئے ہو یا سہون ذکر نہ پڑے تو اس کا سجدہ صحیح ہے۔ لہذا سمجھ میں آیا کہ جو خود جیسے 2 سجدے نماز میں واجبات کا ایک رکن ہے، خود سجدے کا رکن کیا ہے کہ جس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ساتھ باقی کچھ نہ ہو تو سجدہ کہلائے گا، وہ ہے پیشانی کا زمین پہ رکھنا۔ لہذا پیشانی زمین پہ رکھی، باقی اعضاء غلطی سے آپ نے نہیں رکھے یا کوئی اعضاء رکھنے کے بعد اٹھا لیا، حتیٰ یہ کہ ذکر سجدہ بھی نہیں پڑھا آپ نے اور پیشانی سجدے سے اٹھا لی، تب بھی آپ کا سجدہ ہو گیا۔ اب آگے جا کے بیان کیا جائے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پیشانی جا کے اس کی زمین پہ رکھتی ہے اور ٹکتے ہی فوراً اٹھ جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، لیکن یہ سجدہ ہو گیا۔ اب اسے بیٹھ جانا ہے، واپس نہیں جانا، سوائے یہ کہ بے اختیار واپس چلے جائے تو الگ احکامات بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے پیشانی زمین پہ ٹکائی اور چاہے بے اختیار اس کی پیشانی زمین سے اٹھ جائے، اب اس کا سجدہ ہو گیا، کیونکہ پیشانی زمین پہ چلے گئی اور یہی جو ہے وہ سجدہ ہے۔ دوبارہ دیکھیں کہ جو شخص پیشانی زمین پہ رکھ سکتا ہو اگر جان بوجھ کر یہ سہون پیشانی زمین پہ نہ رکھے اور بدن کے دیگر اعضاء، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے زمین پہ لگ بھی جائے تو یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ پیشانی زمین پہ رکھ دے اور سہون بدن کے دوسرے سے سہون ہے، کیونکہ واجب تو یہی ہے کہ 7 اعضاء زمین پر ہو، لیکن سہون زمین پہ نہ رکھے یا سہون ذکر نہ پڑے تو اس کا سجدہ صحیح ہے، سجدہ کاؤنٹ ہو جائے گا، 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ کہلا دے گا۔ اب آئیے، یہ چیز ہو گئی کہ کیا ہے سجدہ، کن چیزوں کا سجدے میں خیال رکھا جائے، اس کی کچھ باتیں آ گئی کہ پیشانی رکھنی ہے، 7 اعضاء رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں آ گئی، اور کچھ چیزیں بعد میں بھی جو ہے وہ اس کی گاہے بگاہے آگے کے مسائل میں تذکرہ ہوگی۔ تیسری چیز کیا پڑھنا واجب ہے، یعنی ذکر سجدہ جو کہ واجب ہے، غیر رکنی ہے۔ بہتر یہ کہ اختیار کی حالت میں جب انسان کوئی مجبوری نہیں ہے، چاہے وہ مجبوری انسان کے مثلا بے اطمینانی کی یا سجدے میں نہ جانے کی کہ بہت دیر تک نہیں ٹھہر سکتا، یا وقت کی مجبوری ہے یا جان کی مجبوری ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سچویشن بالکل کانسٹنٹ ہے، یعنی انسان عام حالات کے اندر اختیار کی کیفیت میں ہے تو 3 دفعہ سبحان اللہ، جس کو ذکر صغیر کہتے ہیں، جو رکوع میں بھی تذکرہ ہوا، یا 1 مرتبہ ذکر کبیر یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدی، یہ پڑھنا ہے اسے، یا 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھے یا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی۔ وہاں پہ تھا سبحان ربی العظیم و بحمدی رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدی، یہ پڑھنا ہے اسے۔ اور ضروری ہے کہ جملے مسلسل، یعنی یوں نہ ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدی، یوں نہیں،
ممکن ہے کہ پڑھنے والا بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہو، پیچھے پڑھنے والے اس کے ساتھ تکرار کر رہے ہو، مگر یہ بچوں کو سکھانے اور پڑھانے میں تو طریقہ کار چل سکتا ہے، نماز اس طرح کی صحیح نہیں ہوگی۔ عربی جو ہے وہ مسلسل یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو وہ پڑھی جائے، اور صحیح عربی میں یہ الفاظ ادا کیے جائے، جو ہا ہے وہ ہا، جو عین ہے وہ عین کے مقام سے ادا ہو، وبحمدہ میں ہا جو ہے وہ اسی مقام سے ادا ہو کہ جہاں سے عرب ادا کیا کرتا ہے۔ اور ظاہر یہ کہ کسی بھی ذکر کا پڑھنا کافی ہے، کسی بھی ذکر کا پڑھنا کافی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدی میں سے کوئی ایک پڑھ لے تو کافی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہو، مثلا آپ نے رکوع میں پڑھے جانے والا ذکر سجدے میں پڑھ دیا، کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ویسے ہی پڑھ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ذکر جو ہے وہ جس کو ذکر کہا جائے، پروردگار عالم کا تذکرہ کہا جائے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے سجدے کی کیفیت میں، ان دو رائج ذکر کے علاوہ اس کا ذکر سجدے کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کتنا پڑھا جائے؟ مثلا ذکر تو صرف ہو سکتا ہے کہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے، تو کیا اتنا کہنا بھی کافی ہے؟ استغفر اللہ، یہ بھی مثال کے طور پر ذکر کہلائے گا، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن احتیاط لازم کی بنا پر ضروری کہ اتنی ہی مقدار میں ہو۔ اتنی ہی مقدار کا مطلب کیا ہے؟ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تو جو بھی اتنا مختصر ذکر ہوگا وہ 3 دفعہ پڑھا جائے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدی، یہ فرض کرے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی، یہ 4 لفظوں سے مل کر ایک جملہ ہے، تو اگر کوئی دوسرا ذکر پڑھا جائے تو وہ بھی تقریباً اتنی ہی مقدار رکھتا ہو، تب کوئی دوسرا ذکر کافی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو پڑھا جائے۔ مستحب ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی 3 یا 5 یا 7 یا اس سے زیادہ پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، واجب تذکرہ ہو گیا۔ سبحان اللہ 3 دفعہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدی 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ سبحان ربی الاعلی و بحمدی کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 7 دفعہ پڑھتے ہیں، 9 دفعہ پڑھتے ہیں آڈ نمبر کے اندر، جس کو ہم طاق نمبر کہتے ہیں اردو کے اعتبار سے، تو یہ پڑھنا جو ہے وہ اس طرح سے تکرار کے اندر مستحب ہے۔ 1037 سجدے کی حالت میں، اب یہ گویا اسی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی ایک اور جو ہے وہ کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک اور صورت کا، کہ نمازی سجدے کی حالت میں ضروری کہ نمازی کا بدن ساکن ہو، جیسے رکوع میں ساکن ہو، جیسے قیام میں ساکن ہو، جیسے تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو قیام ہے اس میں ساکن ہو، اسی طریقے سے سجدے میں بھی اس کی جو باڈی ہے وہ ساکن ہو، سکون میں ہو، ہلتے ہوا نہیں ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ذکر سجدہ پڑھے بغیر سکون کے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ تو سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ نمازی کا بدن سکون میں ہو، حالت اختیار میں سے اپنے بدن کو اس طرح حرکت نہیں دینی چاہیے کہ دیکھنے والا عرف عام میں کہے کہ بدن اس کا ساکن نہیں ہے۔ اور جب واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تو بھی احتیاط واجب کے بنا پر یہی حکم ہے، جیسے کہ رکوع میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ رکوع یعنی یہ جو سکون کی کیفیت کا نام ہے، یہ صرف ذکر پڑھنے کی نہیں ہے، چونکہ رکوع ایک الگ واجب ہے، ذکر رکوع ایک الگ واجب ہے، سجدہ ایک الگ واجب ہے، ذکر سجدہ ایک الگ واجب ہے، تو ان دونوں کیفیتوں میں چاہے سجدہ ہو چاہے ذکر سجدہ ہو، دونوں کیفیتوں میں سکون ہے۔ یہ مت سمجھے کہ جب تک میں نے سبحان ربی الاعلی و بحمدی نہیں پڑھا تب تک میں حرکت کر سکتا ہوں، نہیں، جب تک پیشانی کو اور سارے اعضاء کو زمین پہ رکھنے کے بعد اس کی باڈی سکون کی حالت میں نہیں آئے گی تب تک وہ سجدے کے واجبات پورے نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ذکر پڑھنا ہے اس وقت کا سکون ایک الگ جو وہ ذکر سجدے کی کیفیت کا نام ہے۔ تو اگر سجدے کی حالت میں ضروری کہ نمازی کا بدن ساکن ہو اور حالت اختیار میں سے اپنے بدن کو اس طرح حرکت نہیں دینی چاہیے کہ سکون کی حالت سے اس کا جسم نکل جائے، اور جب واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ان مسائل کے سلسلے کو آج روکتے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ ذکر سجدے کی کیفیت کے اندر اور کیا چیزیں لازم و ضروری ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔